آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خدا آپ کو برکت دے. آج ہم ابراہیم کے سفر اور اس کے عہد کے تعلقات کا مطالعہ کرنے والے حصہ دوم کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کی کہانی کو دیکھ کر اپنی زندگی سے متوازی سبق حاصل کرنا جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ وعدے کا فرزند تھا اور ہم بھی ہیں. اور یہ پرانا ابراہیم کا عہد نامے عہد کی بنیاد ٹھہرا جس میں ہم سب شامل ہیں. اور بائبل مقدس غلطیوں 3 باب کی 29 آیت فرماتی ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. اور اس طرح ہم خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہیں، اور ہر وہ چیز جو ابراہیم کے طریقوں پر لاگو ہوتی ہے وہ ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے اور سیکھنے کے قابل ہیں. اور ہم آج ان میں سے کچھ اور مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. آج ہم اگلے حصے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ابراہیم ایک عہد کا فرزند ہے جو امید اور وعدے سے بھرے سفر پر ہے، اور اب وہ خود کو لوط سے الگ کر لیتا ہے، اور فوراً خدا اسے وہ ساری زمین دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ جہاں تک تم دیکھ سکتے ہو یہ سب تمہارا ہے، میں اسے ابھی تجھے دیتا ہوں، اس میں چل پھر. اس نے کہا یہ ہمیشہ تمہارا ہوگا. اور پھر اسی طرح عہد میں وہ ابراہیم کو یہ زمین دیتا ہے، لیکن ابراہیم اب وہ ایک مقررہ زمیندار ہو گیا جس کے پاس اس کی وراثت کا حصہ ہے، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں. اور سارا اس میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس کے بچے نہیں ہو سکتے تھے. اور ابراہیم بھی بہت عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اس کی عمر 86 سال تھی، اور اس کے بارے میں سوچنا ہی اسے تھکا دیتا تھا. یقیناً روحانی معنوں میں بولا، اور وہ وہاں بیٹھے ہوں گے، میں ابھی دیکھ سکتا ہوں سارا اور ابراہیم وہاں بیٹھے ہوں گے، کہتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوگا. ابراہیم کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارا کیا مطلب ہے سارا. اور پھر سارا کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، وہ کہتی ہوگی میں جانتی ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیوں نہ تم میری لونڈی ہاجرہ کے ساتھ مباشرت کرو، شاید ہم اس کے ذریعے ایک خاندان بنا سکتے ہیں. یہ بائبل میں ہے، اس پہ یقین کرنا مشکل ہے، خاص طور پر جب ایک عورت نے کہا ہو. اور اس نے کہا خدا کے کلام میں درج ہے، اور سارا نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے تو مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے سارا کی بات مانی. ابراہیم سوچتا ہوگا کہ کیا واقعی اس نے مجھ سے کہا ہے. اس نے کہا مجھے سوچنے کا وقت دو. ٹھیک ہے، عام مردانہ فیشن، یعنی دعا میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں اور صرف اسے قانونی بنانے کے لیے. یہ سب بائبل مقدس میں درج ہے. اگر آپ اپنی بائبل کو پڑھتے ہیں تو سارا اپنی نوکرانی ہاجرہ ابراہیم کو بیوی کے طور پر ہر چیز قانونی بناتے ہوئے سونپتی ہے. اور کیا ہوتا ہے جب ابراہیم ہاجرہ کے ساتھ کچھ معیاری وقت گزارتا ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور پھر سارا غصہ ہو جاتی ہے اور حسد کرتی ہے، پچھتاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ ہاجرہ اس پر ظاہر کرتی ہے کہ میرے پاس ابراہیم کا بچہ ہے. حالات برے ہو جاتے ہیں، ان کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. خیر، اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ خدا کا مقصد یا منصوبہ نہیں تھا، اور یہ اس طرح مکمل نہیں ہوتا. پھر پریشانی آئی اور وہ ہاجرہ کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کرتی تھی. ہاجرہ گھر چھوڑ کے صحرا میں بھاگ گئی اور ویرانے میں جا کر بیٹھ گئی. تپتی ہوئی پسینے سے شرابور، مسترد شدہ اور اکیلی سسک رہی ہے اور رو رہی ہے. اور پیدائش 16 باب 9 آیت میں درج ہے، خداوند کا ایک فرشتہ اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے. فرشتے نے مزید کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. کیونکہ اسماعیل کا مطلب ہے خداوند سنتا ہے. وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. واہ،
آئیں ایسے سبق کے بارے میں بات کریں جو انسانی تاریخ میں درج ہے۔ اسماعیل کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق ہیں، آپ میں سے کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ ایک عظیم قوم بن گیا، جیسا کہ فرشتہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کی طرح اس کے 12 قبیلے تھے، اور یہ کہ اسماعیل کا ایک عہد کا بیٹا ہوا جس کا ختنہ ابراہیم کے گھر میں ہوا اور خدا نے اس کا نام رکھا، اس نے اسماعیل کا نام رکھا۔ بائبل مقدس میں بہت کم لوگ ہیں جن کا خدا نے نام رکھا ہے۔ اس نے اسماعیل کا نام عہد کے بیٹے کے طور پر رکھا اور اپنا نام اسماعیل کے نام پر رکھا۔ اسماعیل، ایلوہیم، ایل شڈائی، اس نے اپنا نام اس پر رکھ دیا۔ پرانے عہد نامہ کے نسب ناموں کی فہرست جونز بائبل لغت میں درج ہے۔ اگر آپ نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہو تو اس میں لکھا ہے اسماعیل نام کا مطلب ہے وہ خدا کی سنے گا۔ اس میں اسماعیل کے لیے خدا کا ایک مقصد اور منصوبہ تھا۔ انسانی غلطیوں کے باوجود وہ سب کے لیے ایسا سوچتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کا نام رکھا ہے، لیکن ہم اس جنگلی ناقابل تصویر فطرت کو بھی دیکھتے ہیں جو اسماعیل اور ان کی اولاد میں ہے، جنہوں نے دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک غیر مسیحی مذہب کو قبول کیا ہے۔ حالانکہ یہ سب اسماعیل کی وراثت میں نہ تھا۔ اسماعیل کی وراثت کی کلید اس کی ماں کو فرشتے کے حکم میں دی گئی کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے، خدمت کرو، اپنا کردار تلاش کرو۔ اسماعیل کا اصل مقصد ابراہیم کے گھرانے کا حصہ بننا، خدا کے منصوبے اور اس کے کردار کے تابع ہونا اور اس کے سوتیلے بھائی کا سب سے بڑا دوست اور مددگار بننا تھا۔ یہ اس کی اصل میراث تھی، لیکن بدقسمتی سے جنگلی آدمی نے اس کی وراثت کو قبول نہیں کیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا حالات خراب ہوتے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ پیدائش کے 26ویں باب میں درج ہے یسوع کا پیدائشی حق بھی اس کے بھائی یعقوب نے چھین لیا تھا۔ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اس نے اپنا پیدائشی حق کھو دیا تھا، اور وہ غصے میں تھا۔ وہ کہتا تھا وقت آنے پر میں اپنے بھائی کو مار ڈالوں گا، اور انتقام کی روح یسوع میں سما گئی، اور خدا نے واقعی میں فرمایا کہ یعقوب سے میں نے محبت کی ہے، کیا میں نے یسوع سے نفرت کی؟ خیر، اب یسوع کے ساتھ پیدائش 26ویں باب میں کچھ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ یسوع اپنے چچا اسماعیل کے خاندان کے پاس جاتا ہے اور اس نے اسماعیل کی بیٹیوں میں سے ایک یہودت نامی سے شادی کی۔ اور اب پھر کیا ہوا کہ اسماعیل کی اولاد، یاد کریں کہ جب اسماعیل 13 سال کا ہوا تو گھر والوں میں اس قدر تناؤ پیدا ہو گیا کہ آخرکار سارہ نے اسماعیل اور ہاجرہ کو خاندان سے نکال دیا، انہیں صحرا میں پھینک دیا اور گھرانے میں سے رد کر دیا۔ اور ہاجرہ صحرا میں رو رہی تھی، اس نے چھوٹے لڑکے کو ایک درخت کے نیچے رکھ دیا کیونکہ وہ چھوٹے لڑکے کو مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، اور وہ خود ہی رونے لگی کیونکہ وہ اپنے سسکتے ہوئے چھوٹے بچے کو کہیں لے جا نہیں سکتی تھی۔ یہ 13 سالہ لڑکا صحرا میں پڑا جو خاندان سے، عہد کے خاندان سے مسترد کر دیا گیا، کہنے لگا میں ہی اکیلا کیوں نہیں ہو سکتا؟ درد سے بھرا، اذیت سے بھرا، مسترد، باپ کے بغیر تھا، اور میرا دل اس یتیم نسل کے لیے بڑا ہی دکھتا ہے جس نے جھوٹ کے باپ کو گلے لگا لیا ہے، جسے وہ تخت بھی نہیں مل سکا جس کی اسے خواہش تھی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب یسوع کی خاندانی نسل میں انتقام کی روح نے اسماعیل کے خاندان میں یتیم مسترد شدہ روح سے ملاقات کی اور انہوں نے ایکا کیا، جھوٹوں کے باپ سے معمور ہوئے جو از خود تخت میں سے نکل چکا تھا۔ یہ فرمایا گیا کہ تمام جہنم تب سے دنیا میں شامل ہو گئی ہے، ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ غیر مذہب کی ابتدائی جڑیں، جس کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، بدقسمتی سے غلط جذبے کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اولاد اسماعیل کو ان کی حقیقی وراثت سے محروم کرنا، جسے اس کے بھائی اسحاق اور اسرائیل کا دوست اور مددگار بننا تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں 3 لوگ جن کا نام خدا نے پرانے اور نئے عہد نامے میں رکھا ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا نام خدا نے رکھا تھا اور وہ یسوع کا پیشرو تھا۔ میرے پاس ایک نظریہ ہے، میں اس کی نظریہ کے طور پر منادی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسماعیل اسحاق سے پہلے پیدا ہوا تھا، اور خدا نے ذاتی طور پر اس کا نام عہد کا فرزند اور اسحاق کا سوتیلا بھائی رکھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی اصل میراث اپنے بھائی کا پیشرو اور ایک دوست بننا تھی، اور ہر وہ چیز کی حمایت کرنا تھی جو خدا کے پاس تھی۔ ابراہیم کے یہ دونوں فرزند اب اس کے بچے ہیں۔ یہودی قوم، اگرچہ خدا نے انہیں معاشی طور پر برکت دی ہے، روحانی طور پر مردہ اور کھوئے ہوئے ہیں، خراب حالت میں ناکام ہو رہے ہیں،
اور بنی اسماعیل چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری میراث ہے اور پوری دنیا اس کے درمیان پھنس گئی ہے۔ جس کا خاتمہ غصے میں اپنے انتقام میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا مشکل میں ہے۔ یہ منتخب کی ہوئی کہانی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا اور اسماعیل اور اسحاق بھائی بھائی بن جائیں گے، اور آپ سب دیکھیں گے، اور بالکل اسی طرح جیسے یوسف کو اپنے بھائیوں سے ملایا گیا تھا، یہ دونوں بھائی گلے لگیں گے اور بوسہ لیں گے اور صلح کریں گے، اور اس کرۂ ارض پر امن ہوگا۔ یہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واقعی میں کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، لیکن اسماعیل کی اصل میراث اسرائیل کی حمایت کرنا اور اتحادی بننا ہے۔ اور میں اب بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ یہ قسط افریقہ میں ہر طرف نشر ہوگی، یہ دوسرے ملکوں میں بھی ہوگی، اور ایسی جگہوں پر بھی سنا جائے گا جہاں غیر مسیحی ہوں گے۔ اور اس طرح اگر آپ یہاں نہیں ہیں اور آپ غیر مسیحی ہیں تو میں یہاں کچھ طاقتور بات کرنے جا رہا ہوں جو اس جگہ سے باہر والوں کے لیے ہوگی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غیر مسیحی ہیں اور کلام سن رہے ہیں، میں یسوع کے نام سے اس طاقت کو توڑتا ہوں جو آپ کو باندھے ہوئے ہے، اور میں آپ کے لیے خدا کی نجات، اس کے اصل ارادے اور آپ کے لیے مقصد کو مانگ لیتا ہوں، تاکہ نئے سرے سے جنم لینے والے ہوں، ایک نئی فطرت حاصل کرنے والے ہوں، اسرائیل کی عروج کا پیش خیمہ بننے والے ہوں، اور بادشاہوں کی بادشاہ کی آمد ثانی ہوگی، اور خداوندوں کے خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا لوٹ کر پوری زمین کا حکمران بادشاہ ہوگا۔ یسوع کے نام پر اپنی میراث پر واپس جائیں، اور وہ طاقت جو آپ کو باندھتی ہے ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو ابدی زندگی اور ایک نئی میراث اور ایک نیا مقصد ملے گا۔ یہ تمہاری منزل ہے۔ خدا نے مجھے اس ہفتے یہ کلام دیا اور مجھے ایسا کرنے کو کہا، اور مجھے یقین ہے کہ زبردست روحانی طاقت ہوگی جو دشمن کی زنجیریں توڑ دے گی، اور اس کے ذریعے بہت سی جانیں بچیں گی۔ اب آئیے اپنے منتخب شدہ شخصیت ابراہم کی طرف واپس آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ابراہم کے پاس عہد میں اس کی نمائندگی کرنے والا ایک متبادل تھا۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم اپنے سفر میں غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ پہلے ہی ان میں ایک غلطی کر چکا تھا اور وہ مزید کرنے کی جانب جا رہا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک متبادل موجود ہے، اور خدا کے ساتھ عہد میں ہمارا کھڑا ہونا ہماری کارکردگی پر منحصر نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو حوصلہ افزا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اگر ہم صبر سے اس کا انتظار کرتے ہیں تو ہماری تمام ناکامیوں، غلطیوں اور ہماری کمزوریوں کے باوجود خدا ان سب سے بڑا ہے اور ہمارے ساتھ تعلقات میں قائم رہتا ہے، اور ہمارے ساتھ اپنے عہد کے منصوبے پر کام کرتا ہے، اور وہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ اور اب میں اگلی بات پہ جانے سے پہلے زندگی کی کلید نمبر 2 کہ ابراہم کی غلطی سے سبق لینا اور اسماعیل سے یقینی بنانا آپ کے اچھے خیال خدا کے خیال ہیں۔ بعض اوقات آپ کی زندگی میں خدا کا منصوبہ اور وعدے پورے ہونے میں وقت لگتا ہے، جنہیں آپ نے خواب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، اور جب ایسا ہونے میں وقت لگتا ہے آپ اکثر و بیشتر پریشان رہنے لگتے ہیں۔ تب آپ کی آزمائش آپ کے اپنے خیالات سے ہونے لگتی ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کا اچھا خیال خدا کا خیال ہو، اور آپ جان لیں گے، لوگ اس کی تصدیق کریں گے، آپ کا دل اس کی تصدیق کرے گا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کبھی کبھی چیزوں کو درست ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ وفاداری خدا کی راہ میں چلنے کی کلید یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، وفاداری سے اس کی راہ پر چلتے رہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں اسحاق اور اسماعیل کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا ظاہر ہو کر فرمانے لگا، اور وہ پیدائش 21ویں باب میں ابراہم سے ہم کلام ہوتا ہے، تو نے جو منصوبہ باندھا ہے وہ کام نہیں کرے گا، میں اس منصوبے کو مسترد کرتا ہوں، یہ تمہارا منصوبہ ہے، میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں نے اسحاق کی نسل کو بلایا اور اس کا انتخاب کیا ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ میرا اصل وعدہ ہے، میں اسے پورا کرنے کو ہوں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ خدا کتنے اچھے اور کتنے حیرت انگیز طور پر خود کو ہماری کمزوریوں میں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ ہمارے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اس کا الہی وقت حیرت انگیز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے خاص طور پر برحق ہے۔ میرے پاس ایک اور کہانی موجود ہے، ہمارے چھوٹے معجزاتی لڑکے کارٹر کے ساتھ اپنی اور کیرن اور ہماری زندگی میں شامل خدا کے الہی وقت کی ایک اور کہانی سنا سکتا ہوں، اور اس کے لیے میرے دل میں ایک خاص مقام ہے۔ جب ہم قائم رہتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہماری کوششوں میں معجزانہ طور پر جنبش کرتا ہے اور ہر چیز کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ایمان کے ذریعہ عبرانیوں 11واں باب میں یہ فرمایا گیا، ایمان سے ہی سارہ نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔
میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کلام ہے۔ خدا آپ کو آپ کی کمزوری میں دیکھتا ہے، وہ آپ کو اس وقت دیکھتا ہے جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی نااہلی میں بھی جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے اور صحیح کام کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو کوئی بڑی میراث نظر نہیں آتی اور آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، مگر وفاداری کے ساتھ ہر قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھی سفر کا ایک حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ بھی سفر کا ایک حصہ ہے۔ پوری زندگی قدم پھونک پھونک کر رکھنے میں گزر جاتی ہے۔ یقینی طور پر میں اپنے گزرے ہوئے ماضی کو دیکھوں تو بہت سی اچھی چیزیں دیکھ سکتا ہوں، میں مستقبل میں عظیم چیزیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا طویل ترین حصہ وفاداری میں گزارا ہے۔ اور ہم میں سے بعض کو حقیقت پسند ہونا پڑتا ہے۔ اپنے خوابوں کو درگزر نہ کریں، ان سوچوں کو درگزر نہ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری سوچ اور ہمارے مانگنے سے بھی بڑھ کر بڑا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ نہ صرف ابراہیم کے لیے وعدہ تھا بلکہ اجتماعی طور پر ہم سب کے لیے بھی وعدہ تھا، لیکن کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو بڑی وفاداری سے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا جب میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ وہ دونوں ایک کار حادثے میں مر گئے تھے اور وقتی طور پر اپنا مقصد کھو دیا تھا جس کے لیے کوشاں تھا، اور میرا یہ مقصد تھا کہ آپ جانتے ہیں میرا مقصد کیا تھا؟ ہر دن ہر روز بس وفاداری کے ساتھ قدم پھونک پھونک کر رکھنا اور خدا کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کی تعریف کرتے رہنا۔ میرے پاس کوئی سفر، کوئی خواب، کوئی میراث نہ تھی۔ مجھے اپنے سفر میں اس وقت صرف ایک کام کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ تھی خدا پر بھروسہ رکھوں اور زندہ رہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے آپ کی کمزوریوں، آپ کی جدوجہد، آپ کی ناکامیوں، آپ کی نااہلی کو دیکھا، اور وہ اس سب میں آپ کو ڈھال رہا ہے، آپ کو توڑ رہا ہے، کام میں لا رہا ہے، سب کام کر رہا ہے تاکہ آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں، بات چیت کرتے رہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں ناممکن کام کر سکتا اور کرے گا، کچھ ایسا جسے آپ شاید سمجھتے ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بالکل ممکن ہے۔ آپ ہر نامکمل کام کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ اس سے بڑھ کر سکتے ہیں، آپ منتخب شدہ شخص بن سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف خدا کے ساتھ متفق ہو جائیں تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ خدا کے ساتھ عہد میں ہیں، یہ آپ پر منحصر نہیں ہے۔ آپ کو اس عہد باندھنے والے اور معجزات دکھانے والے خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بتاتے دیکھا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی امید ہو سکتی ہے۔ او میرے خدایا! میں نے اپنے والد کو ایک لڑکی کو خودکشی کرنے سے روکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سگریٹ سے اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک جلا رکھا تھا۔ جو خودکشی کا معاملہ لگ رہا تھا، دیوانی، پاگل، اذیت میں مبتلا، سگریٹ سے خود کو جلا رہی تھی۔ وہ اندر سے اتنی درد میں تھی کہ باہر کا درد اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور والد صاحب نے اسے پکڑا اور اسے میرے گھر میں ہمارے خاندان کے عین بیچ میں بٹھا دیا۔ اور میں نے اپنے دل میں سوچا، ابا کیا آپ دیوانے ہیں؟ اس کے ساتھ یہاں رہنا کافی مشکل ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے اسے سکھایا کہ خاندان میں کیسے رہنا ہے، بھائی اور بہنوں سے کیسے تعلق رکھنا ہے، محبت میں کیسے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، خدا کے ساتھ کیسے جینا اور چلنا ہے۔ بس خدا کے ساتھ چلنے سے خداوند نے اس عورت کو ایک خوبصورت، ایک نجات یافتہ، ایک شاندار جوان شخصیت میں تبدیل کر دیا جو آگے بڑھی اور آج بھی خدا کے ساتھ چل رہی ہے۔ وہ ناممکن کو بھی کر سکتا ہے، چاہے آپ جس مشکل میں بھی کیوں نہ ہو۔ ان لمحوں میں جو میں نے چھوڑ دیا، میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم اور سارا صوفے پر بیٹھے چھوٹے اسحاق کو کھیلتا دیکھتے ہوں گے، جو بڑا ہو کر ایک خوبصورت نوجوان آدمی بن گیا۔ ان کی روشن امید اور خواب کی تعبیر اور کسی چیز میں نہ تھی بلکہ اس چھوٹے بچے میں تھی۔ پھر خدا نے ابراہیم کو اندھا کر دیا، اور ایک صبح ملاقات میں خدا نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی خواب کی تعبیر والے چھوٹے لڑکے کو لو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے 3 دن کے سفر پر لے چلو اور اسے ایک پہاڑ پر قربان کر دو جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ ابراہیم چکرا گیا ہے، یہ غیر حقیقی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی کلید اور وارث جسے میں اپنے ہاتھ میں ہر ہونے والے کام کی کنجی کے طور پر رکھتا ہوں، تو چاہتا ہے کہ میں اسے لے کر تجھے واپس دوں اور اس کی قربانی کروں۔ اس نے نہیں کہا کہ تو دیوانہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسا لمحہ تھا۔ ابراہیم اب تک واپسی تک کے نقطہ سے گزر چکا تھا، وہ ماننے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ خدا کے ساتھ اس طرح سے مل جاتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اس نے سارا کو نہیں بتایا ہوگا۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم قربانی کا مطلب جانتا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اسے اگلی صبح فوراً اٹھ کر جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی سکے یا خود اس سے باہر بات کر سکے، وہ گیا اور اس نے یہ کیا۔ وہ 3 دن کے تکلیف دہ سفر پر چلا گیا۔ اس سب میں خدا کیا چاہتا تھا؟ سب سے پہلے ابراہیم ایک عہد کا آدمی تھا، وہ عہد کے اصول سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر نر اور ہر پلوٹا جانور خدا کا ہے اور اسے یا تو قربان کرنا ہوتا ہے یا اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ عہد میں شامل تھا، وہ قربانی کے اصول کو جانتا تھا، اور پھر خدا کہنے لگا، پہلے تم ابراہیم
मैं नमूना कायम कर रहा हूं तो पहले तुम। और वो ऊपर पहाड़ के 3 दिन के सफर पर चले गए। इसहाक पूछने लगा, कुर्बानी कहाँ है? अब्राहम कहने लगा, खुदा मुहैया करेगा। वो नहीं जानता था कि क्या कहे। वो वहां से उठ खड़ा हुआ। मैं उस नौजवान के साथ उसकी बात का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन उसने उसे कुर्बान गाह पर बांध दिया। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए छुरी उठाई और जैसे वो ऐसा करने ही वाला था, खुदावंद के फरिश्ते ने उसे रोका और कहा, ऐसा मत करो, बच्चे को कुर्बान ना कर। मैं नहीं चाहता कि तू बच्चे को कुर्बान करे, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ अहद में एक गहरी शनाख्त कायम करो, ताकि इसमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर फलता फूलता पाओ। जिस चीज को तू सबसे ज्यादा अजीज रखता है, मैं चाहता हूं कि उसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए, मुकम्मल तौर पर बढ़ाया जाए, ताकि मैं तुझे मुकम्मल तौर पर बांध लूं, कायम कर लूं और बढ़ा दूं। और अब्राहम से वो कहने लगा, अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को दरेग ना किया। और मैं तुझसे वादा करता हूं, मेरे 4 शानदार लाजवाब बेटे हैं और फिर मेरा इकलौता बेटा है। ये एक अजीब एहसास है, लेकिन मेरा एक बेटा है। मैं जानता हूं कि इस छोटे बेटे और अब्राहम ने कैसा महसूस किया होगा, लेकिन वो खुदावंद अपने अहद के खुदा से दूर ना हुआ। और अब्राहम ने देखा और उसे झाड़ियों में एक मेंढा नजर आया। एक मुतबादिल मिला, जिसे लेकर उस मकाम पर कुर्बान किया, जिसका नाम उसने यहोवा यरी यानी खुदावंद मुहैया करेगा रख दिया। खुदावंद खुद मुहैया करेगा। और मुझे यकीन है कि अब्राहम और इसहाक, उसने इसहाक खुदा को दिया और खुदा ने इसहाक इस तरह वापस किया जैसा लिखा है कि एक मुर्दा शख्स में से लौटाया हो। उसने उसे तकरीबन मौत के करीब गले लगा लिया होगा। और फिर खुदा ने फरमाया, अब मेरी बारी है। 12,000 साल बाद उस पहाड़ी सिलसिला पर यस्सु, खुदा का बंदा, खुदा का बेटा, इतना खुशनसीब नहीं था। उसने बाग में इल्तिजा की, अब्बा अगर इससे बचने का कोई और तरीका है तो मेहरबानी फरमा। और खुदा ने फरमाया, नहीं, तुम इतने खुशनसीब नहीं हो। और खुदा का बंदा मर गया, कुर्बान हो गया। और रोमियो 8वें बाब की 32 आयत में है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। जब खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया, खुदा ने इंसान के लिए उसकी रगों का खून सबसे प्यारा बेहतरीन अता किया। खुदा जो कुल कायनात को संभाले हुए है, जहां तक हो सका उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बख्श दिया। यकीनी तौर पर देने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरा बेटा और मेरे बेटे जो मुझे बहुत अजीज हैं वो हैं, और मेरी खूबसूरत बीवी। लेकिन मैं ये सब सिर्फ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। आप नहीं जानते कि कोई और चीज बिल्कुल माने नहीं रखती थी। अगर आप माँ या बाप हैं, खुदा ने ऐसा किया। जब खुदा ने अपने बेटे को सलीब पर एक दर्दनाक मौत के लिए मरने के लिए दिया, खुदा जो लामहदूद खुदा है, उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा होगा। ये मोहब्बत मुकम्मल तौर पर लामहदूद थी। अंदाजा लगाएं कि उसने ये किसके लिए किया, आपके और मेरे लिए। उसकी पैरवी करने से पेशतर जब आप बोसीदा हालत में थे, इससे पहले कि आप पैदा होते, ये एक बेपनाह मोहब्बत कहलाई। अब बात यह है, अहद का मकसद ये था, उसने ऐसा करना था। हम खुदा के अहद में शरीक हैं और ऐसे हालात से गुजरते हैं। मैं इख्तिताम करने को हूं। हम खुदा के साथ अहद में शामिल हैं, जिसने हमें अपनी मोहब्बत बख्शी है और हमें छुड़ा लिया है और हमें सब कुछ बख्शा है। और यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अहद में शामिल हैं। खुदा सब कुछ चाहता है, वो बिल्कुल सब कुछ चाहता है। हमारा हासिल कलाम है। हमारी हकीकी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार इसी वक्त होता है जब हम आखिरकार अपनी जिंदगी के हर पहलू में हर तरह से खुद को मुकम्मल तौर पर सौंप देते हैं। यही कुछ खुदा चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहूँगा। मेरा ईमान है कि खुदा आप में से बहुतों को शिफा देना चाहता है, ताकि अपनी कुदरत को जाहिर कर सके, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। वो आपको छूना और बरकत देना चाहता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखें जहाँ कहीं भी आपको दर्द है या कुछ ठीक नहीं है, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मेरा ईमान है कि खुदा की कुदरत रूह कुद्स के वसीला से आपके बदनों को छुएगी और शिफा बख्शेगी। ऐ बाप, यस्सु के नाम से मैं जानता हूँ कि तू इन तमाम देखने वालों से मोहब्बत रखता है, और मैं चाहता हूँ कि तू लोगों को अपनी शिफा देने के वसीला से अजीम कुदरत को ज़हूर में लाए। इस वक्त यस्सु के नाम से हम दर्द और बीमारी के जोर को तोड़ डालते हैं, और हम उन्हें यस्सु के नाम से उन लोगों के बदनों में से निकल जाने का हुक्म देते हैं। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के मसाइल, गेंठिया, हड्डियों की बीमारी, हम उनके बदनों के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। ऐ खुदा, इन तमाम चीज़ों को तरतीब बख्श। कैंसर, खून के अमराज चले जाएं। हम यस्सु के नाम से चाहते हैं कि ऐ खुदा, तू इन बदनों को शिफा दे और छुए और बहाल करे। अपने सलीब की कुदरत को जारी कर ताकि तेरे लोगों पर शिफा आए। हम यस्सु के नाम से लोगों पर से तमाम इब्लीसी जोर को तोड़ते हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को शिफा बख्श।
ان پر ظاہر کر کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے، شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر صلیب پر موا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 3 باب 17 آیت ہے، جہاں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اور اگر آپ شفا یاب ہو چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔